صحیح، آپ نے بالکل درست کہا. اور آپ یقین کیجئے کہ جتنے بھی سوالات موصول ہوئے فرسٹ رمضان سے لے کے آج تاریخ تک، سب میں یہی مسئلہ ہے کہ جی وہ سحری کے بعد کسی کو سینے میں جلن ہے، کسی کو کھٹی ڈکاروں کا مسئلہ ہے، کسی کو بدہضمی ہو رہی ہے، کسی کا دن بوجھل گزر رہا ہے. یہ ذرا فرمائیے گا، ابھی تو آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، لیکن کھایا کیا جائے؟ یاسر بھائی، آپ جب مغرب میں روزہ کھولیں ایک کھجور لے لیں. بالکل ٹھیک ہے. زیادہ دل کرتا ہے 3 کھجور، 1 گھونٹ پانی بس. اچھا سوری، قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. جو پچھلی نشست میں آپ نے بات کہی تھی وہ اتنی افیکٹو ہے کہ آپ یہ ہم نے اپنی طرف سے وہ کر لیا کہ کھجور سے ہی روزہ کھولیں گے. نمک پانی کے بارے میں بھی میں چاہوں گا. جیسا سر میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کا اسٹمک خالی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نمک، اچھا پاکستانیوں کی ایک خوش نصیبی ہے کہ ہمیں وراثت کے اندر، اوریجنل وراثت کی بات کر رہا ہوں، یہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، باربیکیوز کی بات نہیں کر رہا میں. یہ فلاں کنگ اور فلاں بادشاہ اور فلاں وزیر کے نام سے جو ہوٹلز بنے میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں نیچرل ڈائٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ گھر میں جو سالن بناتے ہیں 12 مسالوں کے ساتھ، اس کا اگر صحیح استعمال کر لیں، جس کے اندر آپ کے لونگ ہے، کالی مرچ ہے، دار چینی ہے، آپ کے دیگر زیرہ ہے، آپ کی سونف ہے، آپ کی لہسن ہے، ادرک ہے، ہلدی ہے، تو یقین کیجئے نمک ہے، میں نمک پہ آ رہا تھا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کی 1000 بیماریاں ہی ختم ہو. پہلے کیوں لوگ 80-90 سال تک، ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو 100+ ہیں. جی ویسے اچھا کچھ تو ہمارے یہاں مذاق بنا دیا گیا ہے چیزوں کو، وہ ایک الگ چیز ہے کہ ابھی میں کچھ کلپ بھی ایسے دیکھ رہا تھا کہ 100+ ہے تو اس لیے کہ وہ بیگم پیچھے بھگاتی ہے اور میں پیچھے بھاگتا ہوں، کچھ اس طرح کے کلپ جو مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی بتائی ہوئی چیزوں کو فالو کرتے ہیں، کہ وہ گھر کے اندر سادہ کھانا بناتے ہیں، سرسوں کے تیل کے اندر سالن بناتے ہیں، وہ گھی استعمال کریں گے تو گائے کا استعمال کریں گے، دیسی گھی، گھر میں خود گھی نکال رہے ہیں. بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، آپ دیکھیں بڑی اچھی لائف ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی. تو اسمارٹ رہنے کے لیے اب ہم مغرب میں 1 سے 3 کھجور آپ لے لیں ایک دن آپ نمک لے لیں، ایک دن صرف پانی لے لیں. مگر پانی بھی اگر آپ نے وہ ہوتا یہ لال پیلے نیلے ہرے گلابی شربت ہوتے ہیں اور ایک جگ اتار دیتے ہیں برتن کو، با یار مجھے بس یہ دے دو، ڈھک 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 وہ اتارے، اور وہ نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہیں لیٹ جاتے ہیں، اور طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے. آپ 1 گھونٹ پانی لیجئے، 1 دن کھجور، 1 دن نمک، 1 دن پانی، اور جس دن نمک اور کھجور لیں اس ساتھ پانی لے سکتے ہیں. آپ یہ 3 دن میرے کہنے پہ کر کے دیکھیے، اگلے ہفتے یہاں کال کر کے آپ کمنٹ دیجئے گا، سوشل میڈیا پہ کمنٹ، آپ کتنا آپ ایزیلی مغرب پڑھ سکیں گے، آپ عشاء پڑھ سکیں گے، آپ تراویح پڑھ سکیں گے، آپ تہجد کا اہتمام کر سکیں گے، قیام اللیل کی طرف جا سکیں گے، شبینہ پڑھ سکیں گے، آپ فجر کے اور اشراق کے معاملات کر سکیں گے. جب مغرب سے آپ کے معاملات سیدھے ہوں گے، وہ آپ سحری میں سیدھے رکھیں. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. یہ پکوڑے زہر ہیں، زہر. یہ پانی کا زیادہ پینا افطاری کے وقت زہر ہے، حد سے زیادہ یہ پکوڑے، سموسے، اور نئے قسم کے اب تو آپ کے سموسے آ رہے ہیں، ایسے ایسے سموسے، اللہ معاف کرے کہ کلر بھی ان کے الگ ہیں، ڈیزائن بھی الگ ہے، اور اندر ایسی چیز یعنی زہر کوٹ کوٹ کے بھر دیا جاتا ہے اس کے اندر. کل میں ایک ریسیپی نظر سے گزری کہ وہ چیز تک ڈالا ہوا انہوں نے اس کے اندر، اور لائن لگا کے میں دیکھتا ہوں عصر کی نماز کے بعد سے لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور مغرب کی نماز. کل ایک اور پتہ نہیں، ایک تو میں جتنا لوگوں کو کھانے کا منع کرتا ہوں نا، میرے سامنے کھانے کی ریسیپیز آتی ہیں. اب تو کراچی کے اندر کوئی ایسا ریسٹورنٹ کھل گیا ہے، میں نے نام نہیں دیکھا الحمدللہ اس کا، نہ منہ سے نہ نکل جاتا، کہ وہ چیزی کڑھائی بنا رہا ہے جناب، ماشاءاللہ، کہ وہ چیزی کڑھائی ہے، ایسی چیزی کڑھائی کہ بس کیا بتائیں آپ کو. تو ہم کھانوں پہ مر گئے رمضان کے اندر یار، کہاں جا رہے ہیں. آپ کو اتنا اچھا موقع ملتا ہے، میرا ڈائبٹک پیشنٹ جو میری انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے، یقین کیجئے اس کی شوگر ختم ہو جاتی ہے رمضان میں. ڈائلیسس پیشنٹ کی ڈائلیسس سے جان چھوٹ جاتی ہے، اوبیس پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کینسر کے لیے بہت اچھا ہے، آپ کی یہ فاسٹنگ، یہ روزہ اور طریقے سے کھانا، وہ سنت نبی، وہ اہل بیت صحابہ اکرام کو فالو کرنا. مگر ہم تو آپ بتائیں کہ کہیں سے ثابت ہے کہ دسترخوان اتنا زبردست قسم کے رنگ برنگی فروٹس اور آپ کے آقا جی سسم نے کمی تھی کسی چیز کی؟ بالکل نہیں. آپ نے فرمایا اگر میں اشارہ کروں کوہ طور کی طرف وہ سونے کا بن جائے. کیا کہنا ہے، بالکل. آپ نے تو دسترخوان ایسے نہیں سجائے، دینے کے لیے لوگ جانیں حاضر تھی. جب آپ وضو فرماتے تو ایک ایک قطرے کے لیے آپس میں جنگ کا اندیشہ تھا صحابہ اکرام میں. اگر آپ فرماتے بھائی جو ہے لے آؤ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے گھر بس خدا، اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام چھوڑ کے آیا ہوں. بالکل ایسا ہی. دینے والے ایسے تھے.
تو کیا وہ نہیں دسترخوان سجا سکتے تھے؟ بڑی عام بات ہے. وہ اگر دعوتوں پہ جاتے تو کس دعوت پہ جاتے کہ بھئی آج کسی صحابی کے گھر گئے، کیوں ان کے گھر میں 2 بکریاں ہیں، اس کے دودھ کی دعوت ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اور چند کھجور ہیں بس. مجھے اب یہ رمضان کی توسط سے تھوڑا سا دینی ٹاپک نکلا تو میں بتاؤں. نہیں ضرور. کہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے آقا جی کو معافی کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 2-4 صحابہ اکرام کو لے کے سب کی دعوت پہ آپ جاتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے، میری بیوی کا بھی دل کرتا ہے، گھر والی کا، آپ لے کر آ جائیں. تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری، اور جب گئے تو تقریباً کم و بیش جو حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ 60 سے 70 صحابہ لے کے پہنچ گئے. ایک کمزور سی بکری جو کہ شاید 2 سے 4 صحابی کو، مہمانوں کو سیراب کر پاتی ہوتی. بالکل ایسا. اب جب وہ صحابہ اکرام آتے جا رہے ہیں، گھر والی نے دیکھا، شوہر سے کہا یہ کیا ہو گیا، عزت کا معاملہ ہے. آقا جی سسم کا معاملہ ہتھیلی کا معاملہ ہے. آقا جی نے فرماتے ہیں میں اپنی امت کو، دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی. حدیث شریف ہے، مستند حدیث، تمام اس میں علماء متفق ہیں. ہم یہاں بیٹھ کے وہ بات کر لیں جس میں تمام علماء متفق ہوں، جس حدیث میں، جس بات پہ. تو یقین کیجئے آقا جی سے سب مسکرائے، وہ سب جانتے ہیں، بے شک وہ سب جانتے ہیں، اور آج بھی جانتے ہیں. آقا جی سے سب مسکرائے، مسکرا کر ان صحابی کو بلایا، فرمایا بکری کو لے آؤ. اب آقا جی سے سب اپنے دست مبارک سے بکری کا دودھ دھو رہے ہیں اور ایک ایک پیالہ دیے جا رہے ہیں. جب سارے صحابہ اکرام سیر ہو کے پی چکے، آقا جی سے سب نے صحابی سے کہا سب سے پوچھو، سب نے سیر ہو کے پیا. وہ صحابی رو رہے ہیں، وہ پریشان ہے، یہ ہو کیا رہا ہے. ایک کمزور سی بکری 60-70 صحابہ کو سیراب کر دیا. کمال. یہ دعوتیں ہوتی تھی. آقا جی سے سب آخر میں کیا فرماتے ہیں یاسر بھائی؟ آقا جی سے سب فرماتے ہیں اب تم بچے ہو اور ہم ہیں، دودھ ابھی بھی باقی ہے. سبحان اللہ. کیا کہہ. اس کے بعد آقا جی سے سب نے سیراب ہو کے پیا دودھ، اور ماشاءاللہ نوش فرمایا، اور صحابی نے، پھر گھر والوں کا بھی معاملہ ہوا. تو بڑے معاملات ہیں، بڑے معاملات ہیں. تو یہ دعوتیں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی، اور یہ گفتگو جاری رہے گی. ماہ مبارک کے حوالے سے خاص طور پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ جو طرز زندگی ہے، اور یہ خاص طور پہ جو روایتی کھانے ہیں، ابھی میں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا. بڑی قیمتی یہ گفتگو ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. دیکھیں یاسر بھائی، یہ تو وقت کے حکمران جو ہے نا، ان پہ بڑا ایک رسپانسبلٹیز ہے. بالکل. جس طرف ان کا دھیان نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم، ظاہر سی بات ہے کہ گورنر صاحب کی طرف سے افطار کا معاملہ ہوا، میں خود فیملی کو لے کے وہاں گیا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ایک اچھی قابل ستائش بات ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری عوام نے، جو ایک عام عوام ہے، 99% جو وہاں پہنچی ہے، اس نے پہلی مرتبہ گورنر ہاؤس دیکھا. بہت اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے حساب سے ایک بہت اچھی افطاری کا انتظام دنیاوی طور پر تھا. بالکل ٹھیک ہے. سوری، بیف بریانی بڑی بہترین قسم کی تھی ماشاءاللہ. مگر ہماری عوام اس وقت بھی یہ کہتی نظر آئی، جو سن کے مجھے دلی افسوس ہوا، کہ اس سے اچھا تو ہم گھر پہ کھا لیتے ہیں. جبکہ یقین کریں اتنا کھانا وہاں ضائع ہوا، کیونکہ 5-6 ہزار افراد، عوامی افراد، ان کو مینیج کرنا، کچھ تو مینجمنٹ کو اپڈیٹ ہونا پڑے گا وہاں کی. یہ ایک مشورہ بھی ہے گورنر صاحب کے لیے بھی، کہ ان کی ٹیم کو تھوڑا سا انہیں اپڈیٹ کرنا ہوگا. ان کی نیت یہ تھی کہ ہم گرم گرم بریانی کھلائیں، جب روزہ کھلنے والا اس وقت سرو کریں. مگر 6000 لوگوں کو تقریباً 1000 ٹیبل کے اوپر سرو کرنا فی دن 15 منٹس یا 30 منٹس ممکن نہیں ہے. اب وہ جہاں وہ 4 اور 8 تھال لے کے نکلے، وہیں پر یہ کچھ لوگ پہنچے اور چھینے، اور جو اکثر سیاسی پارٹیز کے پروگرام میں ہوتا ہے. ہوا کرتا ہے. اب کھانا بہت زیادہ ہے، وہ سب کو پہنچانا چاہتے ہیں، گرم کھلانا چاہتے ہیں. قوم یہ چاہتی ہے کہ 2 گھنٹے پہلے جس طرح افطاری کے سموسے، پکوڑے، کھجور اور فروٹس رکھ دیے گئے، دوپہر 3 بجے سے 3 بجے ہی بریانی رکھ دیں، تاکہ 7 بجے آپ کھا لیں ٹھنڈی. اب یہ تو ہماری قوم کی حالت ہے. ایسا ہی ہے. یعنی چیزیں ہماری آنکھوں میں لالچ ہے بہت زیادہ. یہ بینگا حکمراں. مجھے کل میں پھر ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مارننگ شو سحری پروگرام آ رہا تھا. اس میں خاتون اینکر بہت پرانی پی ٹی وی کی تشریف فرما تھی. تو وہ ایک اپنا ایکسپیرینس ڈسکس کر رہی تھی. تو وہ سن کر مجھے یہ بات کلک ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ ضیاء الحق صاحب کے دور پر سر پہ دوپٹہ رکھنے کی ایک تنبیہ آ گئی. بالکل ایسا ہی. اب وہ میں نے دوپٹہ رکھ لیا. اب وہ ضیاء صاحب کا دور چلا گیا اور اس میں نرمی آ گئی. مگر میری والدہ نے مجھے حکم دیا
کہ یہ دوپٹہ آپ نے سر سے نہیں ہٹانا, یہ اچھا خوبصورت بھی لگتا ہے اور ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ دن ہے کہ آج تک میں وہ دوپٹہ نہیں ہٹا, اور اسی اسٹائل سے دوپٹہ پہن کر وہ کل بھی ایک مارننگ شو میں بیٹھی تھی خاتون. جی جی آپ نے صحیح کہا, بالکل. اور یہ وہ خاتون ہے, میں نام نہیں لوں گا, کہ جن کی لانگ بڑی گلو کرا کرتی تھی اور لوگ فالو کیا کرتے تھے خواتین ان کو. اور یہ وہ دور تھا کہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, سادگی کا دور تھا. مجھے اس بات سے یہ بات کلک کری. اب میں اس پہ نہیں جاتا کہ دوپٹہ آپ کو اوڑھنا ہے نہیں اوڑھنا, یہ عالم کا اور حکمران کا کام ہے, ہمارا کام کہ اگر حکمران وقت عوام کی بہبود کے لیے, فلاح کے لیے, دیکھیں آپ گورنمنٹ ہاسپٹلس کے بھی تو بجٹ پاس کرتے ہیں نا ادویات کے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ہاسپٹلس, فلاں ہاسپٹلس میں نے بنائے, فلاں کارڈیولوجی بنا دیا میں نے, فلاں کڈنی سینٹر بنا دیا. تو اللہ کے واسطے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان بیماریوں کو پیدا کرنے والے عوامل کو بھی تو روکیں نا. کیا اچھی بات ہے, ملاوٹ کو روکیں. بالکل ایسے. اس کے لیے آپ اپنا فوڈ, اب آپ کا دودھ وہ کیمیکل سے ایک دودھ تیار ہو سکتا ہے سر, پاؤڈر سے, کیمیکل سے اور پانی کی مدد سے, جس میں دودھ نام کا دال بھی شامل نہیں ہے. 12 روپے کچھ میں پڑ جائے گا وہ, 12 روپے لیٹر آج بھی وہ دودھ پڑ جاتا ہے سر, اور بک رہا ہے. المیہ یہ تو ہم, اور پھر اچھا اس سے اپ گریڈ یہ ہے کہ وائٹنر ڈبوں میں بک رہے ہیں الحمدللہ. جی بالکل ایسا, دودھ کے نام پہ, دودھ کے نام پر بک رہے ہیں. سچ بولنا منع ہے, یہ بھی صحیح. یعنی آپ کو یہ حلف لینا پڑتا ہے میں جو بولوں گا جھوٹ بولوں گا, جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولوں گا, خاص طور پر ٹی وی پہ بیٹھ کے, سوشل میڈیا پہ. سچ کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. ہم سچ ہی تو کہہ رہے ہیں, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے, ہم سچ سمجھا رہے ہیں. اب حکومت وقت کو چاہیے کہ ان عوامل کو, ان معاملات کو, چاہے وہ فوڈز کے حوالے سے ہوں, چاہے عملی اقدامات ہوں. اب ہم مارننگ شو کر رہے ہیں, سحری افطاری شو کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ تمام مسالک کے علماء بیٹھے ہوتے ہیں ہر چینل کے اوپر. وہ یہ ترغیب کیوں نہیں دلا رہے کہ یار نماز اصل کیسے پڑھی جائے, روزہ کیسے رکھا جائے. آپ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام, اہل بیت کی سحری کیسے ہوتی تھی, واہ کیا اچھی بات. ان کی افطاری کیسے ہوتی تھی, بالکل ٹھیک ہے. ان کا رہن سہن, کھانا پینا, چلنا پھرنا, اوڑھنا, سارے معاملات, ان کی عبادات کیسی ہوا کرتی تھی, ان کی راتیں عبادت میں کیسی گزرتی تھی, وہ کب سوتے تھے کب جاگتے تھے. آپ دیکھیں کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر بات نہیں ہو رہی, کوئی عالم نہیں کر رہا, کوئی حکمراں نہیں کر رہا, سب اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں معافی کے ساتھ. نہیں اب میں آپ کی بات سے